راہم نے جیسے ہی گھونگھٹ پلٹا، سمیر کو لپسٹک لگائے بیٹھا دیکھ وہ ایک پل کو تو گنگ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا جاندار کہہ گونجا کہ سبھی کی نظروں کا مرکز وہ خوبصورت دلہا بنا۔ اوف، کتنی خوبصورت دلہن ہے یہ! ایشل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں تو فین ہو گیا اس دلہن کا، راہم نے کہتے ہی سمیر کو زور سے ہگ کیا۔ وہ بری طرح گھبرایا، اور جبکہ یشوا، بسما اور قاسم کا مشترکہ کہہ گونجا تھا۔ ایشل نے ماتھے پہ بل ڈالے سخت گھوری سے راہم کے انداز دیکھے۔ چھوڑو مجھے۔ سمیر راہم سے خود کو چھڑا نہ پا رہا تھا، جبکہ سبھی کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ راہم نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور پورے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایشل اب کی بار حیرانی سے بولی۔ ضرور کچھ نہ کچھ اور بھی چھپا کے رکھا ہوگا ان بدتمیزوں نے۔ مجھے چیک کر لینے دو، یہ نہ ہو صبح ویڈنگ نائٹ کی موویز سبھی دیکھ رہے ہوں۔ راہم مصروف انداز میں بولا۔ ایشل اس کے قریب جاتے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ گئی۔ اچانک بیل ہوئی۔ کلاس میں سارے طالب باہر کی جانب بھاگے تھے۔ اب ان کا رخ کینٹین کی جانب تھا۔ جی یہ تھا گینگ، جے اینڈ آر گینگ، جلالی اینڈ زبانی گینگ۔ آج راہم اور ایشل کا لاسٹ ڈے تھے یونی میں۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے اور آج ان دونوں کی جیب خالی ہونی تھی۔ سبھی ان کے گرد بیٹھے اپنی اپنی فرمائشوں کی لمبی لسٹ تھما رہے تھے۔ راہم ان کی لسٹ سنتا مزید خود پہ کنٹرول نہ کر سکا۔ کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی آرڈر کر لو۔ ندیدو بھوکھو؟ راہم نے کھڑے ہوتے دہائی دی تو سب کا مشترکہ کہہ گونجا۔ آج تو ان کی عید تھی۔ پوری یونی میں ان کا گینگ مشہور تھا۔ کوئی بھی ان کے گینگ کے کسی بھی فرد سے پنگا نہیں لیتا تھا۔ سب کے آرڈر لیتا وہ ہینڈسم بوائے اب کینٹین پہ کھڑا جھنجھلا رہا تھا۔ ایشل اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ آج ہینڈسم بوائے کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے، ایشل نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ حد ہے یار، لسٹ دیکھو۔ اچھا کسی ریسٹورنٹ میں پارٹی لے لیتے، آج مجھے یہاں کینٹین میں کھڑا کر دیا، خود مزے سے وہاں بیٹھے ہیں۔ راہم کا اچھا خاصا دماغ گھوما تھا۔ اچھا زیادہ غصہ نہیں کرو ورنہ رنگ کالا ہو جائے گا، ایشل نے مذاقن کہا۔ اسلم کاکا، 2 سینڈوچ۔ فہد کینٹین کے کاؤنٹر پہ آیا تو اپنا آرڈر دیتا ٹھٹکا۔ اس کے منظور نظر ایشل امجد زبانی وہاں موجود تھی۔ ابھی وہ اس کی طرف ٹھیک سے متوجہ ہوتا کہ راہم نے ایک سخت گھوری ڈالتے ایشل کو اپنی دوسری طرف کیا، جہاں سے فہد اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اسی پل وہاں عاصم، قاسم اور جنید بھی آن پہنچے۔ انہوں نے جس طرح ایشل کو کور کیا، ایشل کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان سجی تھی۔ اتنے سارے باڈی گارڈ کے ہوتے کوئی میلی آنکھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ فہد گڑبڑا کے رخ پھیر گیا، جبکہ راہم انہیں وہاں دیکھتا تھوڑا ریلیکس ہوتا ان کی جانب مڑا۔ اب آ ہی گئے ہو تو اپنا آرڈر خود لے لو۔ ناک سے مکھی اڑاتے وہ ایشل کا ہاتھ تھامے مزے سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ سمیر نے ان تینوں کو منہ لٹکاتے واپس آتے دیکھا تو مذاق اڑایا، جبکہ خود وہ گٹار پہ لگا کوئی دھن بنا رہا تھا۔ یشوا بھی اس کی کوہنی جمائے بیٹھی اس کی دھن بنانے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ بسما جوس پیتی اب سیدھی ہوتی بیٹھی تھی۔ قاسم کو دیکھتے وہ ایسے ہی شرمانے لگتی تھی، جبکہ یشوا ہر شرم و حیا سے دور پائی جاتی تھی۔ وہ اور سمیر دونوں ہی چھوٹے تھے گروپ میں، اس لیے سب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ کوئی نئی دھن بنی؟ آصف نے بیٹھتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ ایک گہری نظر یشوا پہ ڈالنا نہ بھولا، جس کی محبت بھری نظریں اسی پہ تھیں۔ برگر اٹھاتے منہ میں ڈالتے وہ آنکھیں بند کرتی اس کا ٹیسٹ محسوس کرنے لگی۔ آج کا جو پل ہے وہی جینے کی امنگ ہے، کل میں کس نے جینا ہے، پل میں مر جانا ہے۔ یار یہ مرنے مارنے کی باتیں مت کیا کرو، قاسم نے ماتھے پہ بل ڈالی ناگواری سے کہا۔ ڈیئر موت برحق ہے، ایک دن سب کو آنی ہے۔ گٹار کو اتار کے ایک طرف رکھتا سمیر گہرا سانس خارج کرتا بولا۔ وہ کھلتا وہ منہ کے ساتھ لگاتار سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا، اس کے سرخ و سفید رنگت، اس کے گلے میں پڑی چین، وہ خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ یشوا کے چہرے پہ مسکان سجی، وہ تو اس کی جان تھا، مرتی تھی وہ اس پہ۔ بے اختیار ہی اٹھتے اس کے گال پہ ایک بوسہ دیا۔ کیا یار، پینے تو دو۔ سمیر نے برا سا منہ بنایا، جبکہ اس کا آج پہلی بار یوں سمیر کو کس کرنا عاصم کو اچھا نہیں لگا تھا۔ میرا عکس، خبردار جو مجھ پہ غصہ کیا۔ یشوا نے اس کے گال کھینچے، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، شرارتی، اور یشوا کا تو کام ہی یہی تھا، اسے ڈھیر سارا تنگ کرنا۔ ابھی بھی اس کے گال کھینچتی وہ بھاگی تھی۔ سمیر بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا،
اس سفر تفریح میں سمیر بری طرح کسی لڑکی سے ٹکرا تھا، اس پہ گرا تھا۔ اس کے بالوں کی آبشار دیکھتا وہ پل میں مسمرائز ہوا تھا۔ وہ لڑکی یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سو بیوٹیفل۔ سمیر کی لبوں سے واہ ہوتے الفاظ اس لڑکی نے بھی سنے تھے اور دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی زمین سے اٹھی تھی۔ بالوں کو پیچھے کرتی وہ خفکی سے سمیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سمیر بنا پلک جھپکے اسے تاڑ رہا تھا۔ ایسا یشوا کو لگا۔ چلی گئی ہے وہ، واپس آ جاؤ نامراد عاشق۔ وہ لڑکی منہ پھیر کے جا چکی تھی، جبکہ یشوا سمیر کے پاس جاتی اس کا کان پکڑتی زور سے مروڑتی بولی، یار تم مار کھاؤ گی کسی دن۔ سمیر نے اس کی جانب مڑتے وارننگ دیتے کہا، ہاتھ تو لگا کے دکھا، عاصم نے تیرا کچومر نہ بنا دیا تو۔ اس کے سینے پہ زور سے مکہ مارتی وہ عاصم کی دھمکی دیتی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے۔ ویسے تھی بہت پیاری، یشوا نے مسکرا کے اسے چھیڑا۔ مجھے بھی پیاری لگی۔ سمیر کے چہرے پہ مسکان سجی۔ خیر بتاتی ہوں سب کو۔ یشوا اسے دھمکاتی واپس بھاگی تھی کہ اس کی بات سنتا سمیر گڑبڑایا۔ اب وہ آگے تھی اور سمیر پیچھے۔ یونی کے گارڈن ایریا میں دونوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ وہ ایسے ہی تھے، زندگی کو جی بھر کے انجوائے کرنے والے۔ وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن خوشیوں کو نظر لگتے دیر کہاں لگتی تھی۔ کتنے چپکے سے دکھوں کے بادلوں نے ان پہ ڈیرا جمانا شروع کیا تھا، انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی۔ راہم اور ایشل کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ دو دوست اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل رہے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے۔ مہندی سے 2 دن پہلے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی، کیونکہ سب کی خواہش تھی کہ مہندی کا فنکشن کمبائن ہو۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے ایشل اپنے تمام جملہ حقوق راہم کے نام کر چکی تھی۔ ربانی ہاؤس اور جلالی ہاؤس چکا چوند روشنیوں میں نہا گئے تھے، لیکن سب کا ڈیرا اس وقت ربانی ہاؤس میں تھا جہاں نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ایشل اور راہم کو سبھی نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ دونوں کی اچھی خاصی سختی آئی ہوئی تھی۔ بڑوں نے اپنی محفل الگ جمائی ہوئی تھی۔ سمیر کون سا گانا گاؤ گے پھر مہندی پہ؟ راہم نے سب کا دھیان اس کی جانب کیا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں سوچا، لیکن کر لوں گا کچھ۔ سمیر نے گٹار کی تاروں کو چھیڑا۔ اسی پل نینا اندر آتی دکھائی دی۔ نینا جو حال ہی میں ابراڈ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آئی تھی۔ راہم قاسم اور عاصم کی اکلوتی بہن تھی، جس کا نمبر 3 تھا، جو کہ قاسم کے بعد آتا تھا۔ اس کی خواہش تھی باہر ملک سے پڑھنے کی، اور اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کی سب باتیں مانی جاتی تھیں۔ سمیر کو دیکھتے وہ پہلے ہی نظر میں اس پہ دلہار بیٹھی تھی۔ عمر میں وہ اس سے 5 سال بڑی تھی، لیکن دیکھنے میں وہ 5 سال چھوٹی ہی لگتی تھی۔ کوئی اچھا سا گانا ہی سنا دو سمیر۔ نینا نے وہیں ان کے پاس بیٹھتے بہت لگاوٹ سے اسے دیکھتے کہا۔ عاصم بہن کا جھکاؤ اس کے جانے محسوس کر کے چکا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ہاں سمیر، کوئی بھڑکتا سا گانا سنا۔ یشوا نے بھی اس کے قریب بیٹھتے جوش سے کہا۔ پھر تم ساتھ دو گی میرا؟ سمیر نے اس کی جانب دیکھتے پیار سے کہا تو یشوا نے اس بات میں سر ہلایا۔ نینا کو ان دونوں کا یوں قریب ہو کے بیٹھنا سخت چبھا تھا۔ ویسے ابھی تو کوئی نیا سانگ نہیں مائنڈ میں، پھر بھی کچھ سننا ہے تو سنو۔ سمیر نے گٹار پہ دھن چھیڑے۔ مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری۔ سمیر نے بول چھیڑے تو سبھی ساتھ گنگنانا شروع ہو گئے۔ سمیر کی نظریں ایشل پہ تھیں۔ تمہارے قدم چومے یہ دنیا ساری، کہتے ساتھ یشوا کو دیکھا کہ آگے وہ گائے، تمہارے قدم چومے یہ دنیا ساری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری۔ یشوا نے ایشل کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اسے بھینچ کے خود سے لگایا تو دونوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اوہ یار! سمیر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بسمہ بھی ان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ایشل کے آنسو پونچھے۔ رونا کس بات کا؟ پردیس تھوڑی نہ جا رہی ہیں، وہ سامنے ہی تو سسرال ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں آئیں، بلکہ آپ وہیں رہنا، ہم آ جائیں گے۔ سمیر نے ایشل کو چیئر اپ کیا تو وہ ہنس دی۔ سمیر نے باری باری اپنی تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ راہم، قاسم اور عاصم ان کا یہ پیار دیکھتے مسکرا دیے تھے، لیکن نینا کے دل میں کانٹا سا چبھا۔ وہ سمیر کو چاہنے لگی تھی اور اسے مکمل حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک جنون سا تھا اس کی آنکھوں میں، جسے کسی اور نے نہیں لیکن عاصم نے ضرور دیکھا تھا۔ احمد ربانی اور رفیق جلالی ایک دوسرے کے جگری دوست تھے۔ آگے بچے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بسمہ ان کی بڑی بیٹی تھی، جبکہ ان سے 2 سال چھوٹے یشوا اور سمیر جڑواں تھے، اور ایشل احمد صاحب کے مرحوم بھائی امجد کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد اس کی ذمہ داری احمد صاحب نے لی تھی، جبکہ وہ بہت خوددار لڑکی تھی۔ وہیں دوسری طرف رفیق جلالی کے بڑے بیٹے راہم تھے۔
جس کی شادی ایشل سے ہو رہی تھی، جبکہ قاسم ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا نکاح بسمہ سے ہو گیا۔ نینا ابھی سنگل تھی اور چوتھا نمبر تھا۔ دا ون اینڈ اونلی عاصم رفیق جلالی، جو باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ماں باپ کے سب سے زیادہ قریب بھی وہی تھا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں دیکھنے لگے؟ یشوا عاصم کو گال پہ کس کر کے پیچھے ہوئی تو اس کا بے تاثر چہرہ دیکھتے تھوڑا کنفیوز سی ہو گئی۔ یہ کیا تھا یشوا؟ عاصم نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہا۔ تم نے کہا ایسے سمیر کو کس کیوں کی؟ تو اب تمہیں بھی کر دے؟ اب ناراض تو نہیں نا؟ یشوا نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم نے میری بات کو کیا رنگ دے دیا؟ عاصم کو خود پہ افسوس ہوا۔ وہ کہاں دل لگا بیٹھا تھا۔ ہاں تو؟ یشوا نے اپنی براؤن آنکھیں جھپکائی۔ یشوا لسن ٹو می، کس کرنا ہی غلط ہے۔ نہیں کرتے یار۔ عاصم نے لب بھینچے سے سمجھانا چاہا۔ کیوں غلط ہے؟ سمیر بھائی ہے میرا، اور تم میرے سب سے اچھے دوست ہو، تو کیا برائی ہے؟ برائی ہی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں یہ سب غلط ہے۔ جب بہن بھائی جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو انہیں ایک فاصلہ بنانا چاہیے، اور میں صرف تمہارا دوست۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے… عاصم نے سر جھٹکا۔ اور وہ جو راہم بھائی نے ایشل کے ماتھے پہ کس کی، اس کا کیا؟ یشوا نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ عاصم نے اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ وہ نکاح میں ہیں اور تم کیا انہیں دیکھتی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ عاصم نے اسے ڈپٹا۔ نہیں دیکھا۔ وہ اچانک ہی وہاں چلی گئی تو نظر پڑ گئی۔ اچھا سنو۔ یشوا عاصم کے خاموش ہو جانے پہ دوبارہ اس کے سامنے آتے اس کے قریب ہوئی۔ بولو۔ عاصم 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ ہمیشہ اسے نزدیکی بناتی تھی۔ وہ معصوم تھی، اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن لڑکے اور لڑکی کے بیچ کی نزدیکی کو باریک نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔ عاصم نے ہمیشہ اس سے فاصلہ ہی بنائے رکھا۔ نہ جانے آج کیسے اس نے آتے ہی اس کی بات پوری سنے بنا اس کے گال پہ کس کر دی۔ محرم ایک دوسرے کو کس کر سکتے ہیں؟ لو دیتی آنکھوں سے پوچھتی اب کی بار عاصم کو ٹھٹکا آ گئی۔ تم اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں نکال دو یشوا، اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ خبردار جب اس قسم کی فضول باتیں کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عاصم اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلا کے وہاں سے نکل گیا۔ وہ لڑکی خود تو عقل سے پیدل تھی، اسے بھی پاگل کر دیتی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے اپنے گال کو چھوا جہاں اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے نرم ہونٹوں سے چوما تھا۔ آنکھیں میچتا وہ اس لمس کو پھر سے یاد کرتا، اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ دینا۔ یہ وہی جانتا تھا یشوا کے قریب ہونے پہ وہ کس طرح خود پہ قابو رکھتا تھا، ورنہ وہ اس کے جذبات بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ مہندی کا فنکشن عروج پر تھا۔ راہم اور ایشل کا ایک ساتھ مہندی کا فنکشن تھا۔ راہم کے گھر والے مہندی لے کے آئے تو فائر ورکس نے ایک خوبصورت سما باندھا۔ قاسم سمیر جنید نے خوب بھنگڑا ڈالا۔ عاصم کو زبردستی کھینچا، لیکن اسے شروع سے ہی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی زبردستی کھینچ کے لے گئے۔ وہ تالیاں ہی بجاتا رہ گیا۔ نظریں بھٹکتی اوپر جا ٹھہری جہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی اسے بڑی فرصت سے نہا رہی تھی۔ گرین کلر کی سلک میکسی میں جس پہ وائٹ اور گولڈن کام ہوا تھا، گولڈن کلر کا کامدار دوپٹہ کیے، ماتھا پٹی لگائے، کانوں میں بڑے بڑے گول جھمکے پہنے، ہاتھوں میں گجرے سجائے، وہ عاصم کے سیدھا دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی عاصم کی نظر اس پہ گئی، فوراً یشوا نے ایک آنکھ ونک کی تو عاصم نے اسے گھورا۔ وہ نظریں پھیر لیں۔ یشوا کھلکھلا کے ہنسی۔ اس کی ہنسی کی چھنکار عاصم کو اپنے گرد جل ترنگ بکھیرتی محسوس ہوئی۔ مہندی کے رسم کا آغاز ہوا۔ راہم اور ایشل کو ایک ساتھ بٹھائے مہندی کی رسم کی جا رہی تھی کہ ایک دم سے ساری لائٹس آف ہوئی۔ ایک سپاٹ لائٹ آئن ہوئی جو ہال کے بیچوں بیچ سیڑھیوں کے اوپر والے حصے پہ کھڑے سمیر پہ جا ٹھہری۔ گلے میں گٹار ڈالے، وہ وائٹ پینٹ شرٹ کلائی میں بریسلٹ پہنے شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب کی توجہ کا مرکز وہ شہزادہ تھا جس کا ہاتھ گٹار کے سروں کو چھیڑ رہا تھا۔ سب مبہوت ہوتے اس کی دھن سن رہے تھے۔ وہیں ایک اور سپاٹ لائٹ نے یشوا کو کور کیا جو سمیر کے پاس جاتے بہت سٹائل سے کھڑی ہوئی تھی۔ بہت سی آنکھوں نے یہ منظر رشک سے دیکھا تھا، اور بہت سی آنکھوں میں حسد تھا جن میں نینا بھی شامل تھی۔ سمیر نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا تو یشوا پہ بھی نظر ٹھہر ہی نہیں رہی تھی۔ یہ پل ہمیں یاد آئیں گے، وہ کل یاد آئیں گے۔ پہلا مصرع سمیر نے اپنی خوبصورت آواز میں گایا تو اگلا مصرع یشوا نے جوڑا۔ ہم نے کیا یہاں جو بھی کیا، رو کے کبھی ہنس کے جیا، خوشیاں کبھی غم بھی لیا، رو کے کبھی ہنس کے جیا۔ یہ پل… دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نیچے اتر آئے۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ عاصم کی نظر اپنی دل ربا پہ تھی
जो आज उसका दिल बुरी तरह धड़का रही थी। समीर के साथ जुनैद, राहिम, ईशल, यशवा, आसिम, कासिम, बिस्मा, सबने मिलके हाथों में हाथ डाले, दायरा बनाया। वो सब बेइंतहा खुश थे, लेकिन कोई नहीं जानता था ये उन दोनों खानदानों की मिलके बनाने वाली आखिरी खुशी थी। एक बहुत बुरी नज़र थी जो उनको लगने वाली थी, या शायद लग गई थी, जिसने सब कुछ धीरे धीरे बखेर देना था, सबको जुदा कर देना था। ये देखो, यशवा ने अपनी हथेली आसिम के सामने की, जहां मेहंदी से आसिम का और उसका नाम जगमगा रहा था। यशवा, ये क्यों? आसिम, जो पहले उसके मासूम और खिलते रूप से घायल हुआ था, अब उसकी हथेली पे अपना नाम देखता दिल की धड़कनों में शोर बर्पा होता महसूस कर रहा था। ईशल, आप ही ने राहिम भाई का नाम लिखवाया ना? तो मैंने भी लिखवा लिया। कैसा लग रहा है? अब उसे तारीफ चाहिए थी। आसिम ने एक नज़र उस छल्ली को देखा। यशवा, वो उनके शौहर हैं, वो लिखवा सकती हैं, तुम क्यों ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती रहती हो? आसिम ने फिर से उसे डपटा, तो वो बजाय बुरा मनाने के उसको मुस्कुरा के देखने लगी। दोनों उस वक्त छत पे खड़े पूरे चांद को देख रहे थे। सुनो, जब निकाह हो जाता है तो फिर हम हमेशा इस बंदे के साथ रहते हैं ना? वो चांद को देखते आसिम के हाथ पे हाथ धरे पूछ रही थी। आसिम जो बमुश्किल अपनी हालत पे जज्बात को काबू किए हुए था, उसका सुंदर सा मुखड़ा उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उस पे उसकी ये बातें। उफ आसिम, कहाँ जाता? यशवा, रात बहुत हो गई है, नीचे चलते हैं, कल का दिन बहुत बिजी होना है, थोड़ा आराम। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ यहीं रहो ना, प्लीज़ प्लीज़। वो उसके सामने खड़ी मिन्नतें कर रही थी। वो उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। वो उसे नहीं बता पा रही थी कि वो ज़िंदगी का हर लम्हा उसके साथ जीना चाहती है। यशवा, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मुनासिब नहीं लग रहा है यहाँ, अब चलो नीचे चलें। अपनी रिस्ट वॉच पे टाइम देखता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा कि यशवा ने उसका हाथ हमें रोक लिया। आसिम ने पलट के उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में अनगिनत जज्बात थे, लो देती आंख की। आसिम का दिल धड़का गई थी। अच्छा चलो, फिर गुड नाइट। किस तो? यशवा बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती अजीब सी फरमाइश कर चुकी थी। आसिम ने गुस्से से लब भींचे। क्या बदतमीजी है यशवा, फजूल बातें कहाँ से सीख ली हैं? दांत चबाते कहता वो नजरें फेर गया। आज तक कभी उस पर गुस्सा किया ही कब था, लेकिन आज उसकी बातों पे आसिम को गुस्सा आ रहा था। जब दो प्यार करने वाले सोने जाते हैं तो गुड नाइट किस करते हैं, मुझे सब पता है। चलो जल्दी से दो। यशवा की बात पे आसिम का जी चाहा है खींच के थप्पड़ से रसीद करे। तुमसे किसने कहा हमारे बीच प्यार है? आसिम के अचानक कही बात पे यशवा की आंखों के जोत बुझे थे। दिल में एक ठेस सी उठी थी, आंखें फौरन पानियों से भरी थी। वे यकीनी किसी कैफियत में वो आसिम को यकटक देखे जा रही थी। आसिम ने कंधे झुकाते गहरा सांस खारिज किया। वो इतना शदीद रद्दमल देगी उसने कभी ये सोचा था? वो तो बस उसका ध्यान किससे हटाना चाह रहा था। देखो यशवा, ये जो नामहरम की बात होती है, ये इंसान को सिर्फ जलील ख्वार करती है। तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी, मुझे दिल से अच्छी लगती हो, लेकिन मोहब्बत वो निकाह के बाद ही अच्छी लगती है, अपने महरम से। अल्लाह को भी मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत, इत्तफाक और सलूक पसंद है। और जब निकाह के बाद बीवी शौहर को या शौहर बीवी को एक मोहब्बत की निगाह से भी देखे तो उस एक निगाह से भी अल्लाह ने बहुत सवाब रखा है। ठीक इसी तरह निकाह से पहले किसी नामहरम को ऐसे देखना, छूना, उस पर सख्त गुनाह है। आई होप मेरी बात को नेगेटिव नहीं लोगी। तुम हम निकाह कर लेते हैं। व्हाट? अचानक से यशवा के मुंह से सुनते उसे शौक लगा। हाँ ना, फिर तो हम नामहरम नहीं रहेंगे, फिर गुनाह भी नहीं होगा। यशवा की पानियों भरी आंखें उस पे तस्साद की खूबसूरत मुखड़े पे मुस्कान आसिम को अपने दिल पे इख्तियार खो रहा था। अभी अभी ये मुमकिन नहीं। अभी कौन कह रहा है? हम कल करेंगे निकाह। यशवा ने प्लान बनाया। आसिम ने एक बेबस नज़र उस पर डाली। अपने दिमाग से उन सोचों को निकाल दो यशवा। अभी तुम्हारी एज नहीं और तुम जी पूरे 19 साल और 7 माह की हो चुकी हूँ। बच्ची नहीं हूं मैं। यशवा ने बुरा मनाते बात काटते कहा। यशवा, अभी बहुत रात हो गई है, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। कल मेरी प्रेजेंटेशन भी है और हराही भाई की बारात भी। उनकी बारात में शामिल होना है, लेकिन यूं भी जाना है। आसिम को कल के प्रेजेंटेशन की याद आई जिसकी अभी उसने तैयारी करनी थी। अगर यशवा उसे जाने देती तो ओके, ऑल द बेस्ट। तवक्को के बरखिलाफ उसके फौरन मान जाने पे आसिम हैरान हुआ, लेकिन सर झटकता नीचे उतर गया जबकि यशवा की मुस्कुराहट बहुत गहरी थी। सुबह सुबह ही तैयारियों का खूब शोर था। ईशल नाश्ते के बाद बिस्मा के साथ पॉलर जा चुकी थी, जबकि यशवा ने पॉलर जाने से इनकार कर दिया था।
اسے آج یونی میں کچھ کام تھا، اپنے بابا سے اجازت لی تھی، وہ یونی کے لیے نکل گئی۔ جانتی تھی عاصم وہی ہوگا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ یونی جاتے ہی وہ سیدھا عاصم کے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھے۔ اس کا بھی پڑھائی کا اینڈ تھا، وہ بزنس کے سلسلے میں مزید ہائر اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا تھا۔ بزنس اس کا شوق تھا، ایک جنون، لیکن اس جنون کو نظر لگنے والی تھی، وہ بھی یشوا کی۔ وہ اپنی پریزنٹیشن پورے کانفیڈنس کے ساتھ دے رہا تھا۔ یشوا باہر کھڑی اسے محبت بخش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک خود پہ کسی کی نظروں کی گہری تپش محسوس کرتا وہ چونکا اور سیدھا نظر یشوا پہ جا ٹھہری، جس نے ہمیشہ کی طرح اس کے دیکھنے پہ ایک آنکھ ونک کی تھی۔ عاصم نے اسے خفگی سے دیکھتے رخ پلٹ لیا اور دھیان واپس پریزنٹیشن پہ لگایا، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ وہ تقریباً پریزنٹیشن مکمل کر چکا تھا۔ پرنسپل اور پروفیسر سے اجازت لیتا وہ اپنا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں فوراً سمیٹتا لیپ ٹاپ اٹھایا، ان سے اجازت لیتا باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت تم یہاں کیوں آئیں؟ عاصم ماتھے پہ گھوری ڈالے بولا، بہت پیاری لگ رہے ہو۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ اپنی آنکھوں میں محبت کی جوت جگائے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں آئی اس وقت؟ عاصم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہمارے نکاح کے لیے، یشوا نے بنا کسی جھجک کے کہا۔ عاصم نے رخ پھیرتے ایک غصے کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یشوا، یہ وقت ہے ان فضول باتوں کا، چلو گھر، بارات تیار ہوگی۔ وہ اسے ٹالتے آگے بڑھا۔ یو ڈونٹ لو می؟ اس کی قرب سے پوچھنے پہ عاصم کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ وہ پلٹا، اس کے پاس آیا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ عاصم بے بسی سے بولا۔ رات کو، یشوا نے دو بدو جواب دیا۔ محبت کے لیے ایک دوسرے کے نکاح میں ہونا ضروری ہے اور ایک دوسرے کے لیے محرم بننا۔ مجھے تمہاری محرم بننا ہے، تم سے نکاح کرنا ہے، آج ابھی اسی وقت۔ یشوا کی باتوں پہ عاصم بس اسے یک تک دیکھے گیا۔ کچھ پل دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ یشوا بنا پلک جھپکے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یشوا، دیکھو فی الحال یہ ممکن نہیں۔ آج راہم بھائی اور ایشل، عاصم نکاح ہوگا تو آج ہوگا، ابھی ہوگا، اسی وقت ہوگا، یشوا نے قطعی انداز میں اس کے قریب ہوتے کہا۔ عاصم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ نکاح کا مطلب وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ہائی اسٹڈیز کے لیے باہر نہیں جا پاتا۔ اس کا کیریئر سب یہی رہ جانا تھا، اس کے ارمان سب ادھورے رہ جانے تھے۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی، اس کی محبت نہیں عشق تھی، اس کی روح میں بس چکی تھی۔ اسے تکلیف دے کہ وہ کیا جی پاتا؟ اس کی خاموشی پہ یشوا کی آنکھ سے خاموش آنسو بہا۔ وہ کرب سے اسے دیکھتی رخ پلٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی عاصم نے اس کی کلائی تھامی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، بارات آنے والی ہے۔ یشوا کہاں ہے؟ کیوں نہیں پہنچی ابھی تک؟ عذرا بیگم پریشان حال تھیں تو سمیر سے مسلسل کال کیے جا رہا تھا کہ تبھی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے دکھائی دی۔ وہ بہت حشاش بشاش تھی، چہرے پہ ایک انوکھی چمک، ایسی چمک جو عذرا بیگم کو دوبارہ کبھی نہ دکھائی دی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ سب ریڈی ہیں اور پتہ بھی ہے بارات آنے والی ہے اور بسمہ اور قاسم کا نکاح بھی ہے آج۔ سمیر کی بات پہ یشوا بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ یہ سرپرائز کیسا؟ یشوا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اب یہ بعد میں پوچھنا، جاؤ پہلے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ عذرا بیگم نے اسے اندر بھیجا۔ باقی سب بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اپنے روم میں آتے یشوا فوراً تیار ہوئی۔ آج وہ بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ پنک کلر کی بھاری میکسی زیبتن کی وہ ڈائمنڈ سیٹ پہن رہی تھی جو اسپیشل اس نے عاصم کے ساتھ جا کر اس سے گفٹ میں لیا تھا۔ وہ بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ بالوں کا میسی جوڑا بناتے وہ اب چوڑیاں پہن رہی تھی۔ چوڑیاں وہ ہمیشہ کانچ کی پہنا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک بہت ہی دل فریب مسکان تھی۔ اس کی جھب بھی نرالی تھی آج۔ اے یار آ بھی جاؤ۔ سمیر اس کے روم میں ناک کرتا اندر آیا تو اس سے گولڈن دوپٹہ اپنے سر پہ ٹکاتے ایک طرف سے باہر کی طرف نکالتے دیکھا۔ آج اس پہ جیسے دلہنوں والا روپ آیا تھا۔ سمیر تو اس کا یہ چمکتا روپ دیکھتا گنگ ہی رہ گیا۔ پارٹنر، یہ تم ہو؟ بھویں اچکاتے حیرت سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ اچھی لگ رہی ہوں نا؟ دوپٹہ ایک طرف کندھے پہ رکھتے بہت چاو سے پوچھا۔ سو بیوٹیفل مائی لولی سسو۔ سمیر نے پیار سے اس کے گال کھینچے تو وہ برا سا منہ بنا گئی۔ بہن کا ہاتھ تھامے وہ شہزادہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ یک بارگی سب کی نظریں ان پہ ٹکی۔ عذرا بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کی نظر اتاری۔ وہ جڑواں تھی اور ان کی جھب ہی نرالی تھی۔ وہ ربانی صاحب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ انہیں دیکھ دیکھ کے تو وہ جیتے تھے۔ آگے بڑھ کے اپنے بیٹے اور بیٹی کو گلے سے لگایا۔ دلہن بنی بیٹھی بسمہ نے یہ سب بہت محبت سے دیکھا۔ کہنے کو تو وہ بڑی تھی لیکن وہ جانتی تھی ربانی صاحب شروع سے ان دونوں پہ جان فدا کرتے تھے۔
صرف وہی نہیں، بسمہ کی جان بھی بستی تھی ان دونوں میں۔ وہ تھے ہی اتنے پیارے کہ سب کو ہی پیارے لگتے تھے۔ بی بی جان نے اپنے سب بچوں کی نظر اتاری۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی، شور اٹھا۔ سب نے مل کے پھولوں کی پتیوں سے بارات کا استقبال کیا۔ دو دلہے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کے لگ رہے تھے۔ سیم بلیک شیروانی میں دونوں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ راہم کے ساتھ آج عشل کی رخصتی تھی تو دوسری طرف قاسم اور بسمہ کا نکاح تھے۔ بہت خوبصورتی سے اسٹیج کو سجایا گیا تھا۔ عاصم کو اکیلا پاتے ہی یشوا اس کے پاس چلی آئی۔ عاصم اپنے دلربا انداز میں اسے پکارا تو وہ پلٹا۔ نگاہ جو یار پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اپنے ڈائمنڈ نیکلس کو سراہی دار گردن پہ اپنی انگلیوں کی روپوروں سے چھوتی ایک ادا سے پوچھتی وہ عاصم کے دل کی دنیا کو تہوبالا کر کے۔ کال کاٹتا وہ مکمل اس کی جانب گھوما۔ اتنا سجنے سورنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری شادی تھوڑی ہے؟ بظاہر سرسری انداز میں بولے لیکن لہجہ تھوڑا سخت اور گھمبیر تھا۔ مردوں اور عورتوں کی کمبائن گیدرنگ تھی اور کتنے لوگوں کی نظریں اس کی یشوا پہ ٹکی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا شادی نہیں ہے لیکن نکاح تو ہوا ہے نا آج۔ اس کے کان کے قریب ذرا سا ایڑی کو اٹھا کے بولتی وہ بہت سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ جہاں یشوا پہ بہت سوں کی نگاہیں تھیں تو وہیں آصف پہ بھی کئی لڑکیوں کی نظریں ٹکی تھیں۔ یشوا کا اس کے یوں قریب ہونا بہت سے لوگوں کو جلا گیا تھا۔ یشوا، کنٹرول۔ آصف نے اسے تنبیہ نگاہ سے گھورا تو وہ ایک آنکھ وینک کرتے مسکراتی وہاں سے عشل اور بسمہ کی جانب بڑھ گئی۔ آصف نفی میں سر جھٹکتا رہ گیا۔ آج جو اس نے دن کو کیا اس پہ تو آصف اسے چھیڑنے سے باز دیا۔ یشوا گھر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ آصف نے اسے سمجھانا چاہا۔ پہلے نکاح پھر گھر جاؤں گی۔ دھرنا دینے والے انداز میں وہ سڑک کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ کیا بچوں والی حرکتیں ہیں یار؟ یشوا اب بڑی ہو جاؤ۔ آصف ضد ہوا۔ کر رہے ہو نکاح یا نہیں؟ انگلی اٹھا کے وارننگ والے انداز میں پوچھا۔ آصف نے گہرا سانس خارج کیا۔ اچھا اگر نہ کروں تو کیا کروں گی؟ آصف نے اس کی آزمائش کر کے غلطی کر دی۔ اس کے جواب پہ وہ اسے دیکھتی فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی سڑک کے بیچ جا کھڑی ہوئی۔ دوسری جانب سے تیز رفتار گاڑیوں سے ٹکر مارتی۔ آصف نے فوراً اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ ایک پل کو آصف کو لگا اس کے روح قبض ہو گئی ہو۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ غصے سے دھاڑا تھا وہ، لیکن سامنے یشوا تھی۔ بھلا اسے کب کسی کی پرواہ ہوئی تھی؟ وہ تو بس اپنی منمانیاں کرتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے عاصم کو دیکھنے لگی۔ اس کے آنسو پہنچتا وہ اس کے سامنے ہار مان گیا تھا اور اسے لیے مسجد کی جانب بڑھا۔ نکاح کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت تھی۔ وہیں سے اس نے 2 گواہان کا اور مسجد کے امام کا بندوبست کرتے یشوا سے نکاح کیا۔ مبارک ہو بہت بہت۔ اللہ کے گھر میں آپ دونوں بچوں کا نکاح ہوا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز ایک پاک رشتے سے شروع کیا ہے۔ اللہ آپ دونوں کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ امام صاحب نے انہیں دعا دی۔ یشوا بہت خوش تھی۔ فائنلی اب عاصم اس کا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یشوا، تم نے جو کہا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اب تم ایک وعدہ کرو، اس نکاح کو راز رکھو گی اور جب تک میں نہ کہوں کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ عاصم نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے لوگوں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے لوگوں کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا ہے۔ وعدہ کرو۔ عاصم نے اپنی بات پہ زور دیا۔ یشوا نے اس کی پھیلی ہتھیلی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وعدہ؟ اب تم بھی ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ لگے ہاتھ یشوا کو بھی وعدہ لینا یاد آیا۔ عاصم جو گاڑی کا لاک کھول رہا تھا اس کی بات پہ مڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کبھی اکیلے میں یہ نہیں کہو گی کہ مجھ سے دور رہو۔ یشوا کی بات پہ عاصم نے اسے پہلے نہ سمجھی سے دیکھا، پھر جب سمجھ آیا تو اس کا اچھا خاصا دماغ گھوما اور اس کی کلائی تھامے سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا۔ تمہارے دماغ کے سکریو ڈھیلے ہو گئے ہیں، ٹائٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ میں خود کس لوں گی، تم بس ایک ڈائمنڈ سیٹ دلا دو۔ یشوا نے فوراً پینترا بدلا۔ واٹ؟ یہ ہر 2 منٹ بعد تمہاری ڈیمانڈز کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ عاصم نے گاڑی ڈرائیو کرتے اسے گھورا۔ نکاح کا گفٹ چاہیے، نے روٹھے انداز میں کہا، اور عاصم اپنی شہزادی کو کیسے ناراض کر سکتا تھا؟ اس کی پسند سے اسے ڈائمنڈ سیٹ دلوایا۔ اس کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ عاصم نے دل سے اس کے یوں ہنستے مسکرانے کی دعا کی تھی، لیکن یہ نہیں جانتا تھا خود ہی اس کے چہرے کی خوشی چھین لے گا۔ راہم کمرے میں داخل ہوا تو عشل گھونگھٹ نکالے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ایک خوبصورت مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ سب سے پہلے تو اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف رکھی جس میں وہ کب سے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ اپنے بھرے بھرے مسلس کو اس سے آزاد کرتا اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ ٹیبل پہ پڑا دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا دودھ پی لیا
اور دھڑم سے بیڈ پہ ایشل کے قریب براجمان ہوا۔ جانے من، آج کیسا پردہ؟ آج تو ہر پردے سے آزادی ملنے والی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ راہم کی بات پر وہاں موجود سبھی جو چھپے ہوئے تھے کسیانی ہنسی ہنس رہے تھے، ایک دم چونک گئے۔ وہ کیا ہے نا، یونی کی ایک لڑکی ہے، وہ مجھ پہ دل و جان سے مرتی ہے، تو میں نے اسے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ تم سے شادی کے بعد میں اس سے بھی نکاح کروں گا۔ تو میری جان، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ راہم کہتے ساتھ اس کا گھونگھٹ الٹنے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے، اب تو تم میری ملکیت ہو، اعتراض کرو گی بھی تو کہاں جاؤ گی میری باہوں کے علاوہ؟ راہم نے اسے گھونگھٹ میں ہی اپنے سینے سے لگایا۔ اسے ساتھ لگاتے ہی راہم کو پکا یقین ہو گیا یہ اس کی ایشل نہیں۔ ایک گال سے وہ مسکراتا پیچھے کی طرف لیٹا تھا، جبکہ پردے کے پیچھے چھپی ایشل کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی تھیں۔ پہلی رات وہ اسے دوسری شادی کی بات کر رہا تھا، اور اس پہ تکلیف یہ کہ سب وہاں موجود تھے جو چھپ کے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جانے من، میں نے سوچ لیا ہے اسے نا یہ ساتھ والا روم دوں گا، تاکہ مجھے دونوں کے ساتھ آسانی سے رہنا پڑے۔ ایک رات تمہارے پاس، ایک رات راہم۔ یہی ایشل کی بس ہوئی تھی، اور وہ غصے سے پردے کے پیچھے سے نکلتی اپنا دو عطشہ روپ لیے راہم کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ راہم نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ اسی لمحے باقی کی مخلوق بھی سامنے آ گئی، جنہیں دیکھ راہم بالکل بھی حیران نہیں ہوا تھا۔ یشفا، بسما، قاسم، ان سب کو وہاں دیکھ راہم کے ماتھے پہ بل پڑے، جو کہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ راہم اس گھونگھٹ والی کی جانب مڑا۔ اب اس کا پردہ گرانے کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ راہم نے بنا ایک منٹ کی دیری کیے گھونگھٹ ہٹایا۔ راہم نے جیسے ہی گھونگھٹ الٹا، سمیر کو لپسٹک لگائے بیٹھا دیکھ وہ ایک پل کو تو گنگ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا جاندار کہکا گونجا کہ سبھی کی نظروں کا مرکز وہ خوبصورت دلہا بنا۔ اف، کتنی خوبصورت دلہن ہے یہ! ایشل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں تو فین ہو گیا اس دلہن کا، راہم نے کہتے ہی سمیر کو زور سے ہگ کیا۔ وہ بری طرح گھبرایا، جبکہ یشوا، بسما اور قاسم کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ ایشل نے ماتھے پہ بل ڈالے سخت گہرے سے راہم کے انداز دیکھے۔ چھوڑو مجھے۔ سمیر راہم سے خود کو چھڑا نہ پا رہا تھا، جبکہ سبھی کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ عاصم، فریدہ بیگم سمیت ان کا شور سنتا اس طرف آیا تو اندر کی صورتحال دیکھ دونوں نہ سمجھی سے ان سب کو دیکھنے لگے۔ آج ہی تو ہاتھ لگی ہو جانے من، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ راہم اپنا پورا زور لگائے سمیر کو پکڑے ہوئے تھا۔ ایشل کی نظر ساس پہ پڑی تو شرم سے نظریں جھکائے دوسری طرف دیکھنے لگی، جبکہ وہاں سبھی موجود لوگ اب کسیانی ہنستے ہنس رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ تھوڑا کڑکدار آواز میں بولی تو سبھی چپ سے ہو گئے۔ راہم بھائی، یہ سب کیا؟ عاصم نے بھی حیرانی سے دیکھتے استفسار کیا۔ یہ سمیر عرف سمیرہ میری ویڈنگ نائٹ کے لیے اسپیشل تیار کیا گیا ہے، آج تو اس کی خیر نہیں۔ راہم کہتے ہی سمیر کے پیچھے لپکا جو فریدہ بیگم کے پیچھے جا چھپا تھا۔ راہم اسے مسلسل پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ قسم لے لیں، میں جو اپنی مرضی سے یہ سب کیا ہوں، وہ دو چڑیلیں کھڑی ہیں، ان سے پوچھیں۔ بسما اور یشفا کی جانب اشارہ کرتے وہ دکھیاری آواز میں بولا۔ بسما نفی میں سر ہلاتی ڈرتی قاسم کے پیچھے جا چھپی، جبکہ یشفا کہہ کر مار کے ہنسی تھی۔ ہاں ہاں سمیرہ، وہ راہم کی بات پہ ہنسے جا رہی تھی۔ ڈونٹ کال می سمیرہ، آئی ایم سمیر، سمیر احمد ربانی، خبردار جو میرا نام بگاڑا ہو۔ سمیر نے یشفا کو گھورا۔ اچھا اب بس بہت ہو گیا، چھوٹے بچے تو نہیں رہے، اب بڑے ہو گئے ہو، چلو سب یہاں سے۔ فریدہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کرتے انہیں ڈپٹا، جبکہ راہم کا بالکل ارادہ نہ تھا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ آج تو ویڈنگ نائٹ اس سمیرہ کے ساتھ ہی مناؤں گا۔ راہم نے سمیر کو دبوچنا چاہا، وہ خود کو زور لگا کے چھڑاتا بھاگ نکلا۔ اسی کے پیچھے باقی سب بھی رفو چکر ہوئے۔ راہم چھوڑو بھی، بچے ہیں۔ راہم کا چہرہ اب کی بار غسیلا ہوا، وسٹ پہ ہاتھ رکھے وہ ان سب کو جاتے گھور رہا تھا۔ اٹس ٹو مچ مما، راہم نے دانت کچکچاتے کہا، تو فریدہ بیگم اپنی مسکراہٹ پر پشت ڈال دی، اس کے کندھے پہ تھپکی دیتی عاصم کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ راہم نے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کیا اور پورے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایشل اب کی بار حیرانی سے بولی۔ ضرور کچھ نہ کچھ اور بھی چھپا کے رکھا ہوگا ان بدتمیزوں نے، مجھے چیک کر لینے دو، راہم مصروف انداز میں بولا۔ ایشل اس کے قریب جاتے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ چھوٹی سی شرارت کر رہے تھے، شرارتی ہیں وہ سب، لیکن بدتمیز نہیں۔ ایشل نے اس کی بات کی تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ اوہ ریئلی؟
مجھے ڈفر سمجھا ہوا ہے جو یقین کر لوں گا تمہاری بات پہ، جبکہ تم بھی ان کے ساتھ ملی تھی۔ راہم کا غصہ مزید بڑھا۔ ایشل اس کے الزام پہ حیرانی سے منہ بناتی اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے میں ان کے مذاق میں شامل تھی؟ تو جائیں پوری رات لگا کے ڈھونڈیں، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا آپ کو۔ ایشل روندے لہجے میں بولتی، پیچھے پلٹی کے راہم نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، اسے اپنی طرف واپس کھینچا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اور تو نہیں کچھ، صبح پتہ چلے گا ویڈنگ نائٹ کی فل مووی دیکھ رہے ہو؟ دھیمے لہجے میں پوچھتا وہ تھوڑا اپسٹ لگا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ایشل نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے سٹ پٹاتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے اس کی گال پہ اپنے نرم و نازک لبوں کا لمس چھوڑا تو راہم کو یقین آیا اور جواباً شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ ایشل اس سر پھرے کو دیکھتی رہ گئی جس نے آج پہلی بار اسے چھوا تھا۔ دل کے تار چھیڑے تھے، عجیب سے کیفیت چھانے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ آج تو میری ایشل کچھ بول نہیں رہی۔ گہرے سانس بھرتا اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے وہ اسے شرماتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ایشل اور شرم دونوں الگ الگ چیزیں تھیں۔ ایشل راہم کے سامنے شرما جائے ممکن ہی نہ تھا۔ باری باری اس کے دونوں گال چومتے اس کی آنکھوں پہ اپنا نرم لمس چھوڑتی وہ راہم کو بہکا رہی تھی۔ اس کی ناک کے ٹپ پہ لب رکھے جہاں ایک دل ہمیشہ جگمگاتا اسے تنگ کرتا تھا، آج اس کو لبوں سے پورے حق سے چھو کے دل کا ارمان پورا کرتی وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اپنی محبت اپنی محرم کو شریک حیات میں پا کر راہم دل سے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ عقیدت سے ایشل کے ماتھے پہ لب رکھے اور اسے باہوں میں بھرا۔ ایشل اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کی آنکھوں میں دہکتے جذبے دیکھتی اندر تک کانپ گئی، لیکن نظریں نہ جھکائیں۔ دھیرے سے بستر پہ لٹا تھا وہ اس کے قریب ہوا۔ بہت ستایا تم نے، آج سوچ سمیت سارے بدلے اتاروں گا۔ اس کے گالوں کو چھوتا وہ گھبیر لہجے میں بولا، پہلے اجازت لیں۔ ایشل ایک ادا سے بولتے راہم کو چونکا آ گئی۔ کیسی اجازت؟ اس کی باہوں کو اپنے گلے کا ہار بنے دیکھ وہ اس کی کلائی پہ لب رکھتا پوچھنے لگا، میرے پاس آنے کی۔ دھیرے سے اس کے کان میں منمنائی تو راہم کی لبوں نے بہت پیاری مسکان کو چھوا۔ جو فنا ہو جاؤں تیری چاہت میں تو غرور مت کرنا، یہ اثر نہیں تیرے عشق کا میرے دیوانگی کا ہنر ہے۔ لائٹس آف کرتا وہ اسے اپنے دسترس میں لے گیا۔ ایشل کیا مزاحمت کرتی اس کتنے پیار سے چھونے پہ، وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ دونوں پور پور محبت اور جنون کی بارش میں بھیگتے چلے گئے۔ ولیمہ کی تقریب بہت بڑے پیمانے پہ کی گئی تھی، ہر بڑا بزنس مین اس ریسیپشن کا حصہ بنا تھا۔ اسی تقریب میں ربانی صاحب کے دوست خلیل صاحب اور ان کی فیملی نے بھی شرکت کی تھی، جن کا ایک خوبصورت جوان بیٹا باسط بھی یہاں موجود تھا، جو ہائر اسٹڈیز کے بعد پاکستان آ کے اپنے والد کے بزنس کو جوائن کر چکا تھا۔ خلیل صاحب اور ان کی اہلیہ کو یشوا بہت اچھی لگی اور وہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوستی کو رشتہ داری میں بدلیں گے۔ اس کے لیے وہ ربانی صاحب سے بات کرنے آگے بڑھے کہ کسی سے ٹکرا گئے۔ ارے یار، آپ ٹھیک تو ہیں انکل؟ سمیر نے اپنا ڈرنک کا گلاس ایک طرف رکھتے خلیل صاحب سے پوچھا۔ What the hell is this؟ ابھی وہ مزید کچھ بولتے کے سامنے سمیر کو دیکھ اپنے اوپر قابو پا گئے۔ وہ ربانی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا جب ان کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، دھیان سے چلنا تھا، میرے اتنے قیمتی کپڑے خراب کر دیے ہیں۔ بہت حد تک اپنا لہجہ نارمل رکھتے وہ ناگواری سے بولے۔ سمیر اب بھی انہیں گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ جس کے لیے آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے قیمتی نہیں، انمول ہے۔ ان کے جاتے قدموں کو سمیر کے الفاظ نے بریک لگائے اور سمیر کی جانب جھٹکے سے پلٹے اور سٹپٹاتے اسے دیکھا۔ اب کی بار سمیر کے چہرے پہ مسکان تھی۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ ان کے قریب آیا۔ دوستی کو دوستی رہنے دے انکل، وہی بہتر ہے، کیونکہ انمول ہی وہ لڑکی جو میری بہن ہے۔ انمول ہوگا وہ شخص جسے وہ ملے گی۔ ان کی کلر پہ نہ نظر آنے والی گرد کو جھاڑتا وہ انہیں دبے لہجے میں وارن کر رہا تھا۔ تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ اگر تمہارے بابا مجھے ہاں کر دیں تو؟ خلیل صاحب کانفیڈنس سے بولے۔ سمیر نے لب بھینچے، کھرے کھوٹے کی پہچان انہیں مجھ سے زیادہ ہے۔ میرے بابا ہیں وہ، اور میں بیٹا انہی کا ہوں، اور دوست ہیں وہ آپ کے، اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کے۔ بابا؟ اپنے عقب سے ایک نسوانی آواز سنتا وہ چونکا تھا۔ دل کے تار بجھے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹا، وہیں سمیر کے دل کی دنیا الٹی تھی۔ سامنے کھڑی وہی لڑکی تھی جو اس دن یونی میں اسے ٹکرائی تھی۔ کیا وہ اس سامنے کھڑے شخص کی بیٹی تھی؟ سمیر نے خود سے سوال کیا۔ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑی تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کا اڑتا رنگ خلیل صاحب بھی دیکھ چکے تھے۔ ہیرا بیٹا، یہاں۔ خلیل صاحب اب پانسا پھینکنے والے تھے۔ ایک نظر سمیر کو دیکھتے اپنے بابا کے قریب آئی۔ بیٹا، باسط کہاں ہے؟
خلیل صاحب کا انداز بدلا تھا۔ جی وہ مما کے پاس ہے، دھیمی آواز میں منمنائی۔ ہم اسے وہیں چھوڑ کے وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ سمیر اس حسین دوشیزہ کو دیکھتے اپنے لب بھینچ گیا۔ تمہارے بابا ہیں یہ؟ سمیر نے اس کے دیکھنے پہ سوال کیا تو اس نے مسکرا کے اس بات پہ سر ہلایا، جبکہ سمیر سرنفی میں جھٹکتا وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا؟ وہ جو مسلسل عاصم کے ارد گرد گھوم رہی تھی اب بالکل اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تو مجبوراً اس سے تیکھے انداز میں پوچھا، اور وہ جو آج بہت سی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی عاصم کے دل کو کچوکے لگا رہی تھی۔ پہلے محبت کرتا تھا لیکن حق نہیں رکھتا تھا، پر اب پورا پورا حق رکھتا تھا۔ کوئی اور اسے دیکھے بھی تو وہ سلجھ جاتا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بہت اشتیاق سے پوچھا۔ عاصم نے اسے سر سے پاؤں تک جانچا۔ آج وہ رائل بلو کلر کی میکسی زیب تن کی اس کا لایا گیا ڈائمنڈ سیٹ آج بھی اپنی نازک سے سراہے دار گردن میں پہنے عاصم کو وہ اب سر ہی لگی۔ اس کے چہرے کی چمکتی مسکان اسے ہمیشہ سب سے الگ بناتی تھی۔ عاصم اس کی مسکان کا ہی تو دیوانہ تھا۔ بتاؤ نا، یشوا نے دھیمے سے سرگوشی کی۔ ہائے، باسط اچانک وہاں آن ٹپکا تو وہ دونوں چونک گئے۔ مائی سیلف باسط خلیل۔ باسط نے یشوا کی جانب سے تعائش بھری نظروں سے دیکھتے مصافیہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے عاصم نے سختی سے تھاما اور اتنی سخت گرفت ہوئی کہ باسط کرا کے رہ گیا۔ عاصم کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ مائی سیلف عاصم رفیق جلالی۔ عاصم یشوا کے بالکل آگے چٹان بن کے کھڑا ہوا کہ یشوا اس کی پیٹھ کے پیچھے چھپ ہی گئی۔ باسط نے غصے سے لب بھینچے اپنا ہاتھ مسلا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ عاصم نے پلٹ کے اس آفت کی پرکالہ کو غصے سے دیکھا جو ایک طرف سر گراتی اس کی طرف اسمائل پاس کرتی ارد گرد ایک نگاہ دوڑائے عاصم کا ہاتھ تھامے وہاں سے بیک ڈور کی جانب بڑھی۔ عاصم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا گیا۔ باہر کھلی فضا میں آتے یشوا نے گہرا سانس کھینچا اور اپنے محبوب جیون ساتھی کو میٹھی نگاہ سے دیکھا۔ عاصم کے ماتھے پہ دو بل پڑے۔ یشوا نے آگے بڑھتے اس کے گال میں باہیں ڈالے، اس کے بہت قریب جاتے 1 انچ کا فاصلہ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عاصم کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ یشوا، کیا کر رہی ہو؟ عاصم کو اس کا یوں قریب آنا صحیح نہ لگا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اور وہ فی الحال کسی کو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ اپنے شوہر کو کس؟ کہتے یشوا نے دھیرے سے اپنے لب عاصم کے لبوں پر رکھے۔ عاصم کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا اور یشوا کی بازوؤں کو اپنی گردن سے ہٹایا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اتنی بے باک کب سے ہو گئی؟ عاصم کے ماتھے پہ دو بل پڑے۔ لہجہ بھی ناگوار ہونے لگا۔ میں اب بیوی ہوں تو یہ حق ہے نا مجھے؟ وہ بنا گھبرائے پھر سے آ کے قریب ہوئی۔ یشوا، بس بہت ہو گیا، اب لمٹ کراس کر رہی ہو تم۔ عاصم نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچا۔ یشوا اس کے بہت قریب آ کے اس کی آزمائش بن رہی تھی۔ خود پہ قابو رکھ پانا اب عاصم کی جان پہ بن گیا تھا۔ وہ یشوا سے دل و جان سے محبت کرتا تھا لیکن اپنے نفس پہ اس سے مکمل قابو تھا۔ وہ کسی بھی نازک لمحے میں بہکنے والا نہیں تھا، لیکن یشوا کی مسلسل بڑھتی پیش قدمی کو اسے روکنا تھا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا نکاح کے بعد اب یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ میاں بیوی میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ بیوی نہیں منکوحہ ہو میری۔ عاصم نے اس کی بات فوراً کاٹی۔ یشوا کی آنکھیں جھلملائیں۔ عاصم کا دل اس کی نم آنکھیں دیکھ پسیجا، لیکن وہ پھر بھی چہرے پہ سخت آنسو لیے کھڑا ہوا۔ اب جاؤ اندر، عاصم نے اسے گھیرا کے کہا تو وہ نیچے والا ہونٹ لٹکائے فل رونے کے موڈ میں تھی۔ عاصم نے اپنا باتھ مسلا، کچھ کہتا کسی وقت اندر شور کی آواز سنتے دونوں چونکے۔ شاید ان کے اپنوں میں کوئی بحث چھڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اندر کی جانب بڑھے۔ جہاں سمیر نے باسط کا گریبان پکڑا ہوا تھا، اچھی خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ چھوڑو اسے۔ راہم نے سمیر کے ہاتھ سے باسط کی گریبان چھڑایا۔ سمیر کی آنکھیں لال رنگ ہوئی تھیں۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اچانک ہوا کیا ہے۔ سنبھالیں اسے، کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکال رہا ہے۔ میرے گریبان تک پہنچ گئے، بہت بڑی غلطی کی۔ اپنی زبان کو لگام دو تم، راہم غصے سے پھنکارا تھا۔ وہ سمیر کو پیچھے تو ہٹا گیا تھا لیکن سامنے شخص کی زبان کو کھینچنے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ میری زبان قابو میں کریں گے، باقی زبانوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ عزت سے رشتہ مانگا، آگے سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ باسط چلا کے بولا۔ وہاں موجود مہمانوں کو ایک نئی کہانی مل گئی تھی۔ تیری اوقات نہیں میری بہن کی جوتی کے برابر، تجھے اپنی بہن کا بال بھی نہ دوں۔ رشتہ دوں تجھے میں؟ سمیر پھر غصے سے آگے بڑھا کہ خلیل صاحب اور ربانی صاحب بیچ میں آ گئے۔ بس بہت ہو گیا، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ربانی صاحب غصے سے بولے، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں یہاں رکنے کا، گھر بلا کے بے عزت کیا جاتا ہے۔ خلیل صاحب اپنی بیوی بیٹی اور بیٹی ہیرا کو لیے گیٹ کی جانے بڑھ گئے، جبکہ عاصم اور یشوا حیرت کی مورت بنے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ آخر جھگڑا شروع کہاں سے ہوا تھا؟
لیکن عاصم کی جانب دیکھتے جلالی صاحب نے لب بھینچی۔ جو بھی تھا وہ بیٹے کا جھکاؤ یشوا کی طرف دیکھ چکے تھے۔ ایسے میں یشوا کے لیے اچانک کسی اور نے رشتے کی بات کر دی تو رفیق جلالی کو بھی یہ سب اچھا نہ لگا۔ فنکشن ختم ہوا تو سب نے گھر کی راہ لی۔ دوبارہ کسی نے اس جھگڑے کا ذکر نہ کیا، لیکن حویلی پہنچنے تک کافی برہمی پھیلتی جا رہی تھی۔ سمیر، ہر مسئلے کا حل لڑائی مار کٹائی ہے کیا؟ اب ربانی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ کسی طرح کی دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بابا پلیز، میری یشوا کے بارے میں بات کرنے کی ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ سمیر کی بات سنتے معصوم سے یشوا کا دل دھک سے رہ گیا۔ مطلب بات اس کی ذات سے ریلیٹڈ تھی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سمیر، جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں اس سے رشتے آ جاتے ہیں۔ اب یہ مطلب تو نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیا جائے۔ بیگم نے بھی بیٹے کو سمجھایا، تمہارے بابا کر دیتے ہیں سہولت سے انکار۔ تمہیں کس نے کہا بیچ میں بولو؟ عذرا بیگم کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ یشوا میری بہن ہے ماما، مجھے اپنی ذات سے بھی پہلے میری بہن ہے، اور وہ ہوتے کون ہیں ایسے رشتہ ڈالنے والے؟ جان سے نا۔ سمیر، بس کر دو اور جاؤ اپنے روم میں، سبھی جاؤ، کل بات ہوگی۔ وہ سب کو ان کے روم میں جانے کا الٹیمیٹم دیتے خود بھی اپنے روم کی جانے بڑھ گئے، جبکہ جانتے نہیں تھے کہ یہ بات یہیں نہیں ختم ہوئی۔ سمیر، وہ چیخی تھی، اور کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ چھوڑ دو اسے سمیر، پاگل ہو گئے ہو؟ اچانک ہی گاڑی روکے سمیر سامنے کھڑے باسط سے پہلے بحث کی، پھر اس کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی۔ یشوا فوراً گاڑی سے باہر نکلتی اس تک پہنچی تھی۔ آخر تجھے مسئلہ کیا ہے؟ یار مجھے اچھی لگتی ہے، یہ شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی غلط نیت نہیں ہے میری، باسط نے سلجھ انداز میں کہا۔ تیری یہ نیت گئی بھاڑ میں، میری بہن کو آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھنا، سمجھا تو؟ وہ تمیز بلائے اس پہ پھر سے جھپٹنے لگا کہ یشوا نے اسے کھینچ کے اپنی طرف کیا۔ کیا ہو گیا سمیر؟ بس کر دو، مت کرو جھگڑا پلیز، چلو یہاں سے، تم جو مرضی کر لو، اسے تو میں اپنا بنا کے دم لوں گا۔ میں جانتا ہوں تم ہیرا کو پسند کرتے ہو، خود اس نے مجھے بتایا۔ میں تجھے کھلی آفر کرتا ہوں، میری بہن سے تو نکاح کر لے، اپنی بہن کو میرے نکاح میں دے دے۔ باسط کی یہ بات سنتے تو یشوا کے بھی اندر آگ سے بھڑ گئی تھی۔ تم کیا یہاں سرے بازار کھڑے ہو کے بہن کا سودا کرنے آئے ہو؟ جواب یشوا کی جانب سے آیا تھا، جس پہ باسط سلگ اٹھا۔ میری بن جاؤ، پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں گا، وہ بہت نرمی سے بولا۔ مائی فٹ، یشوا نے دانت چباتے کہا اور آگے بڑھتے سمیر کو بمشکل سے مارنے سے روکا۔ نکل یہاں سے، گم کر اپنی شکل، اور میں اپنی بہن پہ ہزاروں لڑکیاں قربان کر دوں، کوئی لینا دینا نہیں میرا تیری بہن سے، چل نکل اپنی بہن کے رشتے کے ساتھ۔ اچانک ہی نظر بھٹکی، باسط کی گاڑی کا دروازہ کھولے ہیرا کھڑے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ڈھیروں آنسو بہہ نکلے۔ وہ تو اسے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا اور آج کیسے اسے بے مول کر گیا۔ باسط نے پلٹ کے ہیرا کو دیکھا، سمیر کی نگاہ بھی اس پہ جا ٹھہری۔ ایک پل کو اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن یشوا کے لیے وہ اپنی ہزاروں محبتیں بھی ہوتی تو قربان کر دیتا۔ اس کی آنکھوں میں بجھتی محبت کی لو کو یشوا نے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہیرا دھیرے دھیرے چلتی سمیر کے پاس آئی اور روتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو سمیر، آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ رسید کر گئی۔ سمیر نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی تھیں۔ وہ تھپڑ یشوا کو اپنے گال پہ لگتا محسوس ہوا۔ خبردار جو آئندہ میرے سامنے آئے تو اپنی شکل لے کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ سمیر ربانی، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ باسط بمشکل سے سنبھالتا گاڑی کی جانب لیے بڑھا تھا۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ ان کی گاڑی جا چکی تھی جبکہ وہ دونوں بہن بھائی وہیں کھڑے رہ گئے۔ تم ہیرا سے محبت کرتے ہو؟ رات کے پہر چھت پہ ریلنگ کے پاس بیٹھے وہ اس سے دل میں چپتا سوال پوچھ بیٹھے۔ کون سی محبت؟ یشوا، جس میں سودے بازی ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ دکھی ہوا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری وجہ سے؟ پاگل، خبردار ایسا سوچا تو۔ وہ ایک دم ریلنگ سے اترتا اس کے پاس آیا۔ محبت ہو کیا تم پہ اپنی جان بھی وار دو؟ تم کیا سمجھتے تم میرے لیے کیا ہو؟ میری روح کا حصہ ہو۔ ہم ایک ہی ہیں یشوا، میرے ہوتے تم پہ آنچ بھی نہیں آئے گی، عکس ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں جھلے، تمہاری تکلیف سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، محبت کرتے ہو سچ بتاؤ، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس سے دور ہو کے کھڑا ہوا تو سامنے ہی کار پورچ میں گاڑی رکی تھی۔ عاصم گاڑی سے باہر نکلا۔ راہم اور ایشل ہنی مون پہ گئے تھے، اس پہ ان کی کمی سب کو ہی محسوس ہو رہی تھی۔ عاصم بھائی، یشوا سے جان چھڑانے کی غرض سے وہ عاصم کو آواز دے گیا۔ وہ بھی گاڑی کا دروازہ بند کرتا جھٹ سے مڑا۔ سامنے ہی وہ دونوں کھڑے دکھائی دیے۔ دور سے ہی چاند کی روشنی میں یشوا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کے وہ ٹھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی وہ اتنی دور سے دیکھ چکا تھا۔
اتنی رات یہ کیا کر رہے ہو؟ سوئے کیوں نہیں اب تک؟ اسے دیکھیں کیا ہے رہی ہے، اب بسما آپی کی شادی کے ساتھ اسے بھی شادی کرنی ہے۔ وہ مذاکر اسے چھیڑ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یشوا نے اسے ایک زور سے چپت لگائی تو سمیر مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں بولو۔ سمبھائی کے سامنے کہتی ہے جیون ساتھی بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا تھا۔ عاصم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ نیچے آؤ دونوں فوراً۔ وہ انہیں گھورتے موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کرتا خود اندر کی جانے بڑھ گیا۔ مار کھاؤ گے مجھ سے سمیر، اب یہ مجھ سے 100 طرح کے سوال کریں گے۔ اف۔ وہ چڑھ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھتی نیچے اتر گئی، جبکہ سمیر اس پوری چاند کو دیکھتا چلا گیا۔ چہرے پہ ایک تلخ مسکان تھی تو پھر ثابت ہوا جڑواں بچوں میں سے ایک کو ہی اس کی محبت ملتی ہے۔ عاصم وہ جو بول رہا تھا جھوٹ تھا۔ اس وقت وہ عاصم کے روم میں تھی، جبکہ وہ اس سے سخت ناراض تھا۔ رات گئے چھت پہ جانا چھوڑتی ہو کہ نہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ مسکرا کے اسے دیکھتے آگے بڑھ کے اس کی گردن میں باہیں حائل کرتے اسے دیکھنے لگی۔ عاصم سٹل ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن بھی سست پڑی تھی، سانس بھی سینے میں اٹکا تھا۔ اس کا اس طرح قریب آنا اس کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ سٹاپ اٹ۔ اسے بالوں سے تھامے اس کی گردن کو ذرا سے جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا، جس وہ زہریلا مسکرائی تھی، اور عاصم کا جی چاہا وہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں سے چل لے۔ کیوں بار بار ایسے میرے جذبات میں تو غیانی مچاتی ہو؟ کسی دن جذبات کے روح میں بہہ گیا تو روتی۔ اس بات کو مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھ گئی اور اگلے ہی پل اس کے خوبصورت نشیب و فراز کو دیکھتے عاصم نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا کہ وہ اس کے فولادی سینے سے بری طرح ٹکرائے۔ عاصم، وہ بوکھلا سی گئی۔ کیا ہوا؟ یہی تو چاہتی تھی، امن میں نہ کیوں رہی ہو؟ عاصم نے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس کی صاف شفاف گردن کو دیکھتے وہاں اپنے دہکتے لب رکھے۔ وہ آنکھیں بیچ اس لمس کو روح میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اتنی ڈوز بہت ہے کہ اور چاہیے؟ وہ اسے اپنے سامنے کھڑا کیے اس کے چہرے پہ پھیلے کوسے قزح کے رنگوں کو دیکھتا آسودہ ہوا تھا۔ چاہے جانے کا احساس ہی انوکھا تھا، اور پھر اپنی پسندیدہ عورت کے قرب کا سکون تو مت کو پاگل کر دیتا تھا۔ عاصم، بابا کو بتا دیں ہمارے نکاح کا؟ وہ اس کے سینے پہ اپنی شہادت کے فنگر سے ٹریسنگ کرتے دھیرے سے منمنائے، اور عاصم نے ماتھے پہ بل ڈالے سے دیکھا۔ تم وعدہ خلافی کرو گی؟ نہیں تو میں نے تو بس پوچھا ہے۔ ہرگز نہیں، جب تک میرا کیریئر نہیں بن جاتا، میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، یہ نکاح راز رہے گا، سمجھی؟ وہ اسے بابر کروا رہا تھا اور وہ منہ بنا رہی تھی۔ اچھا، اگر کوئی رشتہ آ گیا اور بابا نے اس پہ وہ اسے کھینچ کے سختی سے اپنے سینے میں پیوست کر گیا۔ جان لے لوں گا تمہاری اگر ایسی کوئی بات بھی مجھ سے نکالی تو۔ اس کے سخت گیر الفاظ اور گریز پہ یشوا سہم سی گئی اور فوراً آگے بڑھ کے اس کے سینے سے جا لگی تاکہ اس کا غصہ شانت ہو جائے، اور واقعی اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ وہ یشوا کی اس حرکت پہ زہریلا مسکرا دیا۔ کیا ہو جائے گا اگر سمیر اور نینا کا نکاح ہو جائے تو؟ جلالی صاحب نے اپنی رائے دی۔ سمیر کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں، آنکھوں کے سامنے ہیرا کا چہرہ لہرایا، لیکن وہ خود پہ کمال کا ضبط کر گیا، اور پھر سب کی باہمی رضامندی سے سمیر اور نینا کے نکاح کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ایشل اور راہیم کے آنے پہ ان دونوں کا نکاح طے ہوا تھا، لیکن رب کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاں سب خوش تھے وہیں نینا کو جا کے سمیر نے اس نکاح سے انکار کر دیا کہ وہ چاہ کے بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ بہن کی خاطر اپنی محبت کو تو چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنا انکار نینا کو سناتا وہاں سے چلا گیا، جو نینا برداشت نہ کر پائی، اور اس نے بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں لے لیں۔ اسے بروقت ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہ وہاں زندگی ہار گئی، اور سب کو ایک ایسے درد سے آشنا کر گئی جو آخری سانس تک سب کو رہنا تھا۔ اس سب کا سمیر خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا، اور پھر یہ راز کھلا 1 سال بعد، جب بسما اور قاسم کی شادی تھی۔ نینا کی ڈائری میں وہ سب لکھا تھا۔ رفیق صاحب نے بارات روک دی، قاسم کی بارات نہیں جا رہی تھی۔ یہ خبر ربانی ہاؤس پہنچی، اس پر ایک قیامت کا سما بن گیا۔ ربانی صاحب غصے میں آ گئے۔ بھری محفل میں دنیا والوں کے سامنے ان کی بیٹی، جس کی آج رخصتی تھی، وہ بارات نہ آنے پہ باپ کے در پہ بیٹھی رہ گئی۔ وہ بندوق لے کے نکلے تھے کہ تبھی انہیں روکتے، وہ بندوق چل گئی۔ حال میں لگے جھومر سے بندوق کی گولی لگی اور وہ جھومر گرا تھا۔ دلہن بنی بسما نے ایک پل کو اوپر کو دیکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ شادی والے گھر چیخ و پکار مچ گئی۔ کافی لوگ زخمی ہوئے، لیکن بسما کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، خاص کر اس کی آنکھوں میں چبھا کانچ اس کی زندگی کو اندھیروں کی زد میں لے گیا۔ وہیں دوسری طرف جلالی ہاؤس میں بھی ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ ایشل کی گود میں 4 ماہ کی یمنا تھی، لیکن جلالی صاحب نے ایشل کو بیٹی سمیت گھر سے نکال دیا۔ ایشل نے کتنی حسرت سے ساس اور شوہر کو دیکھا، لیکن اس وقت ان سب کے دکھ بہت بڑے تھے۔ ان کے لیے نینا کی آج ہی کے دن تو موت واقع ہوئی تھی۔ سمیر کے کیے کی سزا سب کو مل رہی تھی۔ ایشل چلی جاؤ یہاں سے، فریدہ بیگم نے دل پہ پتھر رکھے اسے جانے کو کہا۔
لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ راہم، وہ بہت امید سے اس کے پاس آئی، لیکن اس نے بھی نظریں پھیر لی۔ ان کا غم تازہ ہو گیا تھا۔ قاسم سب روکنا چاہ رہا تھا پر کوئی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک تو باپ نے اپنی موت کی دھمکی دے کے اس کے بارات لے جانے سے روکا، دوسری طرف ایشل کو گھر سے نکالنے والا یہ عمل زیادتی کے زمرے میں آتا تھا۔ پلیز بابا، آپ کی بات مان لی ہے، آپ بھابھی کو… چپ، کوئی اس خاندان کی طرفداری نہیں کرے گا، جو کرے گا میرا مرا منہ دیکھے گا۔ رفیق صاحب اپنا فیصلہ سناتے جا چکے تھے، سب بھی موت کا ساتھ تک طاری ہوا، اور اس دن ایشل جلالی ہاؤس کی دہلیز پار کر آئی۔ اتنا احسان کیا گیا تھا کہ اسے راہم نے 3 لفظ نہیں بولے تھے، ورنہ وہ تو ان حالات میں بھی ایکسیپٹ کر رہی تھی۔ ایک بیٹی کی بارات نہ آئی، وہ ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ بسمہ کو تو بچا لیں لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ وہیں دوسری طرف ایشل کا واپس آنا ربانی صاحب کو مکمل توڑ گیا۔ سمیر یہ سب برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے گاڑی لیے نکل گیا۔ کہاں تو اس نے یشوا اور عاصم کی محبت کو بچانے کے لیے ہیرا سے منہ موڑا تھا، اور کہاں نینا سے نکاح سے انکار کرنے پہ آج سب کچھ بکھر گیا۔ وہ عاصم اور یشوا کی محبت کو کیا بچاتا، وہ تو سب کو بکھر گیا تھا۔ گاڑی فل سپیڈ پہ تھی اور سمیر کی آنکھوں کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ یہ پل ہمیں یاد آئیں گے، وہ کل یاد آئیں گے۔ ان حسین لمحوں کو یاد کرتا وہ کانفرنس کال پہ عاصم اور یشوا کو لے گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، وہ رو رہا تھا۔ سمیر، کہاں ہو تم؟ عاصم کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، فوراً اس کے موبائل کی لوکیشن کو ٹریس کیا۔ دوسری طرف یشوا بھی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ ربانی صاحب میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید کسی کا دکھ کا سامنا کر پاتے۔ سمیر، میر، میرے بھائی، کدھر ہو تم؟ یشوا کی آواز سنتا عاصم چونکا اور گاڑی کی سپیڈ کو فل تیز کیا۔ یشوا نے بھی سمیر کی لوکیشن ٹریس کی، جسے دیکھتے یشوا کے دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑی۔ وہ بھی گاڑی کی سپیڈ کو بڑھا گئی۔ روگے، فریاد کرو گے جب ہم نہیں ہوں گے، وہ سسکا۔ پاگل پن مت کرنا سمیر، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ عاصم کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وہ کیسے اسے کھو دیتا جسے اپنا چھوٹا بھائی مانا تھا۔ میر، میرے بھائی کچھ مت کرنا۔ یشوا کی منت بھری آواز سنائی دی تو وہ دونوں کی کال کاٹ گیا۔ گاڑی ایک پہاڑی پہ پہنچ چکی تھی۔ اس کے پاس جاتے وہ گاڑی روکتا گاڑی سے نکلا۔ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، میری ذات نے سب کو بکھیر دیا، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ لامت نہ ہی سوچوں نے اسے بری طرح سپوائل کیا تھا۔ رک جاؤ سمیر، اچانک اپنے پیچھے ابھرتی آواز پہ وہ پلٹا اور سر نفی میں ہلایا۔ آگے مت بڑھنا سمیر، ایسا قدم مت اٹھانا، یشوا مر جائے گی تیرے بنا، مت کرنا ایسا۔ عاصم نے کانپتے جسم سے اسے اونچی آواز میں ٹوکتے روکنا چاہا۔ نہیں عاصم بھائی، میں گھٹ گھٹ کے نہیں جی سکتا، اتنے اپنوں کی آنکھوں میں آنسوں کا سبب بنا۔ میں پہلے ہی نینا کی موت سے گلٹی تھا، اس گلٹ سے نہیں نکل پایا، اور اب سب… میں نہیں رہوں گا تو سب اچھا ہو جائے گا۔ کچھ اچھا نہیں ہوگا پاگل، بس رک جاؤ وہیں، تمہارے اس قدم سے مزید بربادی۔ سمیر، وہ بھاگا تھا اس کی جانب جو پیچھے گرا تھا۔ عاصم نے جھکتے ہوئے فوراً اس کی کلائی تھامی۔ اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ ایک پل کو سمیر کا دل بھی دھک سے رہ گیا، لیکن اس کا تو مقصد ہی یہی تھا، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹتا۔ ہاتھ چھوڑیں عاصم بھائی، وہ گہری کھائی تھی، اگر وہاں سے گرتا تو اس کا باڈی کا بھی پتہ نہ چلتا۔ اگر ہاتھ چھوڑا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ عاصم نے اس کی کلائی سختی سے تھام رکھی تھی، جو کہ ایک مشکل کام تھا۔ وہ اسے 3 سال ہی چھوٹا تھا، لیکن اس کی باڈی جسامت عاصم کے برابر ہی تھی۔ میر، دور سے ہی سمیر اور عاصم کو یشوا کی آواز پکار گئی۔ پلیز ہاتھ چھوڑے میرا۔ عاصم بھائی، میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، آپ دونوں کو ملاتے ملاتے سب بکھیر دیا میں نے، سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ عاصم اس کی باتیں سننے کی بجائے اسے اوپر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ عاصم، ہاتھ نہیں چھوڑنا، یشوا نے اونچی آواز میں چلاتے اور ہانستے ہوتے کہا۔ اس پل ہی سمیر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ہاتھ مت چھوڑنا میر، اب کی بار وہ سمیر کے لیے بھی چلائی تھی۔ اس کے قدم بھی تیزی سے آگے بڑھے۔ عاصم نے اس کھائی کے قریب جھکے ہوئے سمیر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جو بہت دھیرے دھیرے پھسل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عاصم بھائی، میری یشوا آپ کے حوالے، اس کا ہمیشہ خیال۔ اس کی بات مکمل نہ ہوئی کہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ عاصم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹتا دیکھا۔ وہ پہاڑ کی بیک سائڈ کی کھائی تھی، جس کی بہت زیادہ اونچائی تھی۔ سمیر، بھاگتے ہوئے آتی یشوا کا سانس تھما تھا۔ وہ کچھ قدم ابھی دور تھی کہ ہاتھ چھوٹا اور سمیر نیچے کی طرف گرتا یشوا کو دیکھتا زخم سے مسکرایا۔ میر، وہ چیخی تھی اور دیوانہ وار اس کی جانب بھاگتی خود بھی کھائی کی جانب لپکی کہ عاصم نے فوراً یشوا کو اپنے حصار میں قید کیا۔ وہ مسکراتا چہرہ اب کہیں نہیں تھا۔ یشوا پتھرائی نظروں سے اسے کھائی کو دیکھی جا رہی تھی۔ عاصم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، دل میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ 1 سال پہلے بہن کو کھویا اور آج 1 سال بعد یشوا نے بھائی کو، اور عاصم نے اپنے جگر کو۔ میر، میر، میرا میر، وہ اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ میرا میر، میر،
وہ چلائی، ہذیانی انداز میں چیخی اور اگلے ہی پل وہ عاصم کی باہوں میں جھول گئی۔ عاصم نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور پلٹ کے ایک نظر اس جگہ کو دیکھا جہاں سے سمیر نے اپنا آپ ختم کر ڈالا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا، ان سب کے لیے وقت تھم گیا، لیکن وقت کہاں تھمتا ہے، وقت گزرتا چلا گیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے، دوستی بدل گئی دشمنی میں۔ جو رہتے تھے ایک ساتھ، آر اینڈ جے گینگ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، برباد ہو گیا۔ جاری ہے، نیکسٹ پارٹ ہوگا فائنل۔ کہانی کچھ زیادہ الجھی ہے تو سلجھانا ہے اچھے طریقے سے۔ لاسٹ فائنل پارٹ میں سب کا بھرپور ملن اور رومانس ہوگا بھرپور، جس میں عاصم اور یشوا ملیں گے مری میں ایک ساتھ، تو وہیں دوسری طرف راحم اپنے اور ایشل کے بیچ دوبارہ سے رشتہ قائم کرنا چاہے گا۔ کیا ایشل معاف کرے کہ راحم کو اپنائیں گے، یا ویٹ اے منٹ، سمیر کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی مر گیا ہے یا راز اگلی قسط میں کھلے گا؟ آپ سب کا سپورٹ چاہیے۔ پارٹ 2 کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ ہے کمنٹ میں بتائیں، ناول کیسا لگا لاسٹ میں بتائیے گا۔ خدا حافظ۔